میں کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف سے شفاعت کے عنوان پر، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی والدہ ان کو سرکار کی خدمت میں چھوڑ گئی تھی۔ حضور اس کو قبول کر لیں، یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کیا کرے گا، سودا سلف لے آیا کرے گا، اس کو آپ قبول کر لیں۔ یہ بچپن میں حضور کے پاس آ گئے تھے، تقریباً متواتر مسلسل 10 سال تک یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں رہیں، سرکار کی خدمت میں رہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھایا بھی۔ اب دیکھو حضور کی صحبت میں رہنے والا ہے، ساری امت کا استاد بنا ہوا ہے۔ آج ہم حدیث بیان کر رہے ہیں تو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنا بچپن حضور کی بارگاہ میں گزارا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا۔ یعنی ابھی سجدہ کیا نہیں، میدان محشر میں سجدہ کرنا ہے، اس کی خبر پہلے دے رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا۔ یہ بخاری کے الفاظ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ جب تک رب چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیں، ارفع راسک، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، ارفع راسک، اپنا سر تو اٹھاؤ، سجدے میں ہو اپنے سر کو اٹھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیں، مانگو، جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت مانگیں گے۔ بے شک گناہ گار ہی صحیح، مولا ہے تو میری امت نہ، اس کو بخش دے۔ مانگو، تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی تمہاری شفاعت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، اللہ کی حمد کروں گا، وہ حمد جو اللہ مجھے اس وقت سے سکھائے گا۔ وہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ جب سرکار علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا، اتنی امت بخشیں گے، اور وہ بخشی جائے گی۔ گناہ گاروں کو حضور فرماتے ہیں میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں دوبارہ پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ ایک لاڈ ہے، یہ ایک پیار ہے، محبوب ہے نا۔ چلو اتنے بخشے گئے، سرکار پھر سجدے میں۔ حضور فرماتے 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہوگا، میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا، بار بار سجدے میں چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن پر دائمی طور پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یعنی صرف کافر ہی رہ جائیں گے، میں اپنی ساری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہو، ذمہ دار ہوں، جس نے دیکھی ہے بھی دیکھیں، بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے کہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی جن پر دائمی طور پر جہنم واجب ہے۔ جو کافر ہوں گے وہ رہ جائیں گے، اور جو مومن مسلمان ہوں گے سرکار ان کی شفاعت کریں گے، سرکار کی شفاعت کے صدقے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔